إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، اعلان کے طور پہ ایک بات آداب مسجد کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ٹھنڈی کا زمانہ ہے اور دھوپ سب کو اچھی لگتی ہے، مگر جمعہ میں ہم اس کی پرواہ کر کے نہیں آتے ہیں کہ آج ٹھنڈی رہے گی یا دھوپ نکلے گی۔ ہم اس نیت سے آتے ہیں کہ ہمیں امام کے سامنے بیٹھ کر امام کی بات سننی۔ اب ٹھنڈی پڑے، بارش ہو، دھوپ نکلے یا نہ نکلے، لیکن چلو لوگ آتے ہیں اور پیچھے صحن میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں پہ سنت پڑھتے ہیں۔ آنے جانے والے کو نمازی کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے
اور اس کا کیا وبال ہے سب کو معلوم ہے کہ آدمی اس کے گناہ کو جان لے تو 40 سال تک بیٹھنا گوارا کر لے گا مگر نمازی کے آگے سے گزرنا گوارا نہیں کرے گا، اس کا گناہ اگر انسان جان لے۔ لہذا باشعور لوگ ہیں اور یہ چالاکیوں کا دور ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اگر پیچھے دھوپ میں سنت پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد وہ آگے آ کر کے امام کے سامنے بیٹھ کر کے خطبہ سنیں۔ اور خطبے کی اہمیت کے حوالے سے میں بیان کر دوں کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، مگر یہ جمعہ ظہر کے بدلے میں ہے اور 2 رکعت کم کر کے اس میں خطبہ رکھا گیا، یعنی 4 کو 2 کیا گیا اور 2 رکعت کے بدلے امام کی بات کو سننا ہے خطبے کے حوالے سے، اور خطبہ سننا ہے، اس کا ثواب نماز کے برابر کر دیا گیا۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے آداب نماز میں سے یہ ہے کہ صف بندی کی جائے۔ یہ بھی غلطیاں ہو رہی ہیں مساجد میں، اس کو بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ نماز کی ادب میں سے یہ ہے کہ صف لگائی جائے، اور خطاب کو سننے کا ادب یہ ہے کہ امام کے سامنے سے بیٹھنا شروع کیا جائے اور یہ دائرہ بڑھتے بڑھتے دھیرے دھیرے بڑھتا جائے۔ جیسے کہ آپ نے پانی میں کنکر پھینکا اور کنکر پھینکنے کے بعد ایک دائرہ بنتا ہے، وہ دائرہ بڑھتا چلا جاتا، جو آئے وہ امام کے سامنے بیٹھے، یہ بھیڑ بڑھتے بڑھتے کنارے تک پہنچے گی۔ مگر ہمارا طریقہ کیا کہ ہم کنارے سے بیٹھنا شروع کرتے ہیں، اب پتہ نہیں امام سے شرماتے ہیں یا کیا بات ہے۔ بہرحال طریقہ نماز کا یہ کہ صف لگائی جائے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ پیچھے والے کو بلاتے ہیں کہ پہلی صف پوری کرو خطبے کے دوران، یہ آداب خطبے کا نہیں ہے۔ خطبے کا ادب ہے کہ امام کے سامنے بیٹھنا شروع کرو اور یہ دائرہ آپ کا بڑھتے بڑھتے کنارے پہنچے، نہ یہ کہ کنارے بیٹھو بڑھتے بڑھتے یہ امام کے سامنے آئے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ آداب نماز یہ ہے کہ صف بندی کی جائے، آداب خطبہ اور وعظ اور تقریر یہ ہے کہ امام کے سامنے سے بیٹھنا شروع کیا جائے۔ بہرحال بات پہنچانا ہماری ذمہ داری، عمل کرنا یہ سننے والے کی ذمہ داری۔ تو اب بات میں آگے بڑھاتا ہوں۔ پچھلے جمعے کے اندر سفر معراج آپ کے سامنے رکھا گیا، اللہ کے نبی نے کیا کیا دیکھا نعمت کے طور پہ اور عذاب کے طور پہ۔ مکی زندگی ختم ہو چکی، آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا پیغام عام کیا تو سب سے پہلے مخاطبین آپ کی قوم، قبیلے اور گھر والے اور علاقے والے تھے، یعنی مکہ والے تھے۔ مگر اب تک کی ساری تقریروں کے ذریعے سے یہ آپ نے جان لیا کہ اللہ کے نبی نے جو دعوت عام کیا تو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے جو آپ کے قریبی لوگ تھے، ان میں سے چند افراد کے علاوہ اکثر لوگوں نے بغاوت کی، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سپورٹ کرنے والے تلاش کرنے کے لیے قرب و جوار کی آبادیوں میں جانا پڑا، یہاں تک کہ طائف کا بھی واقعہ آپ کے سامنے آیا۔ مگر وہاں سے بھی آپ ناکام واپس لوٹے۔ آج انجام یہ ہے کہ واقع معراج تک اللہ کے نبی کے ساتھ جو مسلمان ہوئے وہ غریب، فقراء، مساکین ہیں، مالداروں کا طبقہ بھی آپ کے ساتھ نہیں جڑا، اور نتیجہ یہ ہے کہ دار الندوہ میں آپ کے قتل کی سازش بھی کی جا چکی ہے کہ اب اللہ کے نبی کو ان کی زبان میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ ایک ایسا انسان جو ہمیشہ دوسرے کا بھلا چاہتا ہو، ایک ایسا انسان جس نے اپنی زندگی دوسروں کی بھلائیوں کے لیے وقف کر دی ہو، ایک ایسا انسان جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے براہ راست ہو چکا ہو، ایسے شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ غیبی مشاہدات کرنے کا اس کو اور نبوت کے مقام پر وہ پہنچ چکا ہے، اور ایسے شخص کو پاگل اور مجنون کہہ کر کے اور اس کو بے دین کہہ کر کے اور بھائی بھائی میں جدائی کرنے والا بتا کر کے اگر اس کو طعنہ و تشنیع دیا جائے تو اس پہ کیا گزرے گی۔ آج ہم اپنے بھائیوں میں سے کوئی بھائی کسی بھائی کے ساتھ ہمدردی کر دے اور وہ ذرا سا بے رخی کر دے تو ہر چوراہے اور ہر ہوٹل پر بیٹھ کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ قربانیاں دیں اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ آپ کے ایک احسان کو اگر کوئی فراموش کر دے تو آپ کی زبان نہیں تھکے گی اس کی شکایت کرنے میں اور اپنے احسان گنوانے میں۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر کے جوانی تک، نبوت کے ملنے تک، نبوت کے پھیلانے تک، ہر موقع پر آپ نے لوگوں کی خیر خواہی کی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے جنت تک ان کا راستہ ہموار کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے انتھک کوشش کی، مگر نتیجے میں کیا ملا کہ محمد کو قتل کر دیا۔
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ جس جگہ آدمی پیدا ہوتا ہے، جو اس کا وطن ہوتا ہے، اس کی جائے پیدائش ہوتی ہے، فطری طور پہ اس سے کتنا لگاؤ ہوتا ہے۔ اور جب ہم اور آپ مشترک پریوار میں جی رہے ہیں، جب پریوار اور کنبے کے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں اور بٹوارا ہوتا ہے، اور جب ہم الگ ہوتے ہیں اور اتفاق سے اسی مکان میں سارے بھائی نہ سما سکیں اور الگ الگ زمینوں میں اس کو بھیجا جائے کہ تمہارا وہ حصہ ہے، تو پہلا دن یاد کرے ہم میں سے وہ شخص جو الگ ہوا ہے کہ جب اپنے آبائی گھر سے نکل کے اس اپنی دوسرے مکان میں جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے کیسے آنسو بہتے ہیں اور اس پہ کیا گزرتی ہے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے دہانے پہ کھڑا کر دیا گیا، اور ہجرت بھی یہ انبیاء کی سنت رہی ہے، ہر نبی نے ہجرت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے موضوع کو سیرت نبوی کے زیادہ طول نہیں دے کر کے چند اور جمعے میں ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر سال حج کے موقع پہ دور دراز سے لوگ آتے تھے تو اپنا پیغام پہنچاتے تھے، تو میں نے اشارہ کیا تھا کئی جمعہ پہلے کہ مدینے کے کچھ لوگ اوس و خزرج قبیلے کے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ پش پردہ خفیہ طریقے سے بیعت کر چکے تھے۔ پہلی سال میں 6 افراد اور دوسری سال میں 70 افراد، یہ انصار مدینہ کے نام سے یہی بعد میں مشہور ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ جیسے چاہیں مجھے دین کے راستے پہ گھمائیں۔ با یا بیو، جو عربی پڑھنے والے بچے وہ جانتے ہیں معنی ہوتا ہے بیچنا۔ بیعت کا معنی اپنے وجود کو، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو نبی کے حوالے کر دیا جائے، یا جس کے ہاتھ پہ بیعت کیا جائے اس کے سپرد کر دیا جائے، جیسے کہ گھوڑے اور اونٹ کی نکیل کسی کے ہاتھ میں ہو اور وہ جدھر کھینچے ادھر آدمی چلا جائے۔ ایسے بیعت جب کوئی کسی امیر وقت کے ہاتھ پہ کرتا ہے تو اس کے ایک اشارے پہ اس کو چلنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ پہلی سال 6 افراد نے بیعت کی، دوسری سال میں 70 افراد نے بیعت کی۔ پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مبلغ بنا کے مدینے بھیجا، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر کا یہ بیان ہے کہ مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اسلام نہ پہنچ چکا، ہر گھر سے کوئی ایک فرد، کسی کا لڑکا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، 1-2 فرد ایسے ہر گھر سے مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ وہاں پر لوگوں کو قرآن بھی پڑھانا شروع کر دیے، اور پہلا مبلغ اسلام کا خطاب ملا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا میں آج تذکرہ کروں گا کہ ہر نبی کے ساتھی، ہر حاکم وقت کے ساتھی، اور جب جس نے بھی قیادت کا اپنا ارادہ ظاہر کیا اس کے ساتھی، یا جن لوگوں نے اس کو بلایا کہ ہم آپ کو چنیں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، تو ساتھیوں کا جب انتخاب کریں گے تو اس عنوان کے تحت صحابہ کی فضیلت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کیوں انسانوں میں بعد الانبیاء سب سے افضل ہیں۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، اور دوسری سال میں جب 70 آدمی پہنچے، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے مدینے کے لوگوں، تم میرے بھتیجے محمد کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہتے ہو، یہاں کے لوگ ان کے قتل کی سازش کر رہے ہیں، لیکن یہ سوچ لو کہ تم ان کو لے کر کے جاؤ گے تو تمہاری لڑائی صرف قریش مکہ سے نہیں ہوگی، ہر کالے اور گورے سے تمہاری لڑائی ہوگی، پورے عرب سے تمہاری لڑائی ہوگی، تمہیں ایک بڑی قربانی پیش کرنی ہوگی۔ اگر تم کو ایسا لگتا ہو کہ تم نبی کی حفاظت اپنی جان، اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ کر سکتے ہو، تب تو محمد کو اپنے ساتھ لے جانا، ورنہ پہلے انکار کر دینا، ہم ان کی حفاظت کے لیے کافی۔ اسعد ابن زرارہ، مختلف روایتیں ہیں، برا ابن معرور، اسعد ابن زرارہ، سعد ابن عبادہ، عبادہ بن صامت، مختلف نام صحابی کے آئے ہیں، الگ الگ اقوال ہیں۔ ان سارے لوگوں نے باری باری کہا کہ اے عباس ابن عبد المطلب، اللہ کے نبی کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے تو ہم اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے اموال سے بڑھ کر ان کی حفاظت کریں گے، حتیٰ کہ اگر یہ نبی اشارہ کر دیں کہ تم سمندر میں اپنے گھوڑوں کو کدا دو تو ہم سمندروں میں اپنے گھوڑے بھی دوڑا دیں، اور اس پر وہ جمے رہے۔ دیکھیے دوستی قربانی مانگتی، اور صحابی کا معنی دوست ہوتا، اور حفاظت کی ذمہ داری لیے غیروں نے آ کر کے، اپنوں نے تو آپ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، صحابہ اکرام نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ہاتھ پر کس بات پر بیعت کریں؟
اب وہ بیعت کی جو دفعات ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور تصور میں لائیے کہ ہم اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ان باتوں کا ہم سے اقرار لے رہے ہیں اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں ہم کو اتارنا۔ پہلی دفعہ اللہ کے نبی نے، دفعہ سے مراد وہ قرارداد، ہاتھ پہ صحابی باری باری ہاتھ رکھتے تھے اور آپ کہتے تھے، وہ پوچھتے تھے ہم کس بات پہ بیعت کریں، اللہ کے نبی کہتے تھے پہلی بات، چستی اور سستی دونوں حالت میں میری بات سنو گے۔ چستی اور سستی، جب پھٹ پھاٹ آدمی ہو تب بھی عبادت کرے اور جب بیماری کا شکار ہو جائے تب بھی عبادت کرے، بہانہ بنا کر کے کہ سستی تو ہر اذان سننے کے بعد انسان کے اوپر چڑھ جاتی ہے، تو چستی اور سستی دونوں حالت میں میری بات سنو گے اور مانو گے۔ اور دوسری قرارداد اللہ کے نبی یہ لیتے تھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہ تنگ دستی اور خوشحالی، امیری اور غریبی، دونوں حالت میں مال خرچ کرو گے۔ مالدار ہو تب بھی اسلام کی راہ میں ضرورت پڑے تو خرچ کرو گے، اور غریب ہو تب بھی ضرورت پڑے تو اپنی اوقات کے اعتبار سے کرو گے۔ اور ایسی مثالیں صحابہ نے پیش کی، غربت کی وجہ سے چندہ دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، اسی وقت وہ نکلتے تھے کسی یہودی کی باغ میں جا کر کے محنت مزدوری کر کے وہ پیسہ لا کر کے وہ چندے کے ڈھیر پہ رکھتے، الگ سے اوور ٹائم میں وہ جا کر کے مزدوری کر کے وہ پیسہ لاتے تھے مگر چندہ دیتے تھے۔ تو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں صورت میں مال خرچ کرو گے۔ اور تیسری قرارداد آپ اپنے ہاتھ پہ یہ بیعت کرواتے تھے کہ تم بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ اور چوتھی چیز آپ نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے، یعنی اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کی اشاعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے، اور ایسے اٹھ کھڑے ہوگے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ بہت اہم نکتہ یہ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ اور پانچویں دفعہ یعنی قرارداد آپ یہ لیتے تھے کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ گے تو اپنے مال اموال اہل و عیال اور اپنے قوم قبیلے سے بڑھ کر کے میری حفاظت کرو گے۔ تو وہ اس بات پر بیعت لے لیتے تھے۔ پھر صحابہ پوچھتے تھے اللہ کے نبی اس کے بدلے میں کیا ہے، ان باتوں پہ ہم کھرے اتر جائیں تو پھر ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی ایک ہی جواب دیتے تھے، جنت ملے گی۔ ان باتوں پہ اگر کھرے اتر گئے تو تمہیں جنت ملے گی، اور جنت کا کون مسلمان شہدائی نہیں ہوگا؟ لہذا اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیے اور آپ کو لے کر کے ساتھ جانے کے لیے وہ لوگ ارادہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ حج کا موقع ہے، ابھی ہم مینا کے اندر کفار قریش پہ ٹوٹ پڑیں گے اسی چند تعداد کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ابھی اس راز کو خفیہ طریقے پہ رہنے دو اور تم لوگ اس سال اپنے گھر جاؤ، اللہ کی طرف سے جب مجھے حکم ہوگا ہجرت کا تب میں نکلوں گا، تمہارے ساتھ ابھی میں نہیں نکلوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کی رہنمائی میں ہر کام کر رہے تھے۔ لہٰذا وہ لوگ واپس چلے گئے اور اللہ کے نبی ہجرت کا انتظار کرنے لگے، اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا کہ تم لوگ ایک دو کر کے جیسے بھی سہولت ہو نکلتے چلے جاؤ۔ اکثر صحابہ کرام نکل گئے۔ اب مکے کے اندر اللہ کے نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ میں نوکروں کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ باقی بچے۔ اب میں ہجرت کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، انشاءاللہ کسی موقع پہ رکھوں گا، چونکہ مجھ کو بڑھنا اور یہ دکھانا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی طرح دنیا میں کسی کے ساتھی نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام چلے گئے، اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ بیچ کی باتیں میں کسی موقع پہ رکھوں گا، وہ مختلف موقعوں پہ آئیں گے، ایسے مہینے، رجب کے مہینے اور بھی مہینے ہیں جب ہجرت کی بات رکھی جائے گی۔ اب صحابہ کرام اللہ کے نبی کو لے کر کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران کی حیثیت سے بھی رہنے لگے، ایک نبی کی حیثیت اور رسول کی حیثیت تو آپ کو تھی ہی۔ اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے کام کیا کیا، یہ آج دیکھنے کی بات۔ اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو پڑھنے والے بچوں کو یہ معلوم ہے اور جو غور سے سنتے ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ آپ ایک صحابی کے مکان میں وقتی طور پہ رہنے لگے تھے۔ کون تھے وہ صحابی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میزبان رسول کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ کا اپنا مکان نہیں ہے، اپنا حجرہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تعمیر کے نام پہ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ کا گھر مسجد نبوی سے آپ نے تعمیر کی،
اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، مسجد نبوی کی تعمیر کی، کچی دیواریں، کھجور کے تنے، کھجور کے پتوں کی چھت، بارش ہو تو پانی ٹپکے، سجدے میں پانی ناک میں گھسے، کیچڑ بن کر کے پیشانی پہ لگے، ایسی کچی مسجدوں میں ایمان کے پکے لوگوں نے عبادت کی اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پھیلایا، اور لوگوں نے بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہوں نے ان کے قدموں میں اپنے سر رکھے۔ یہ وہ دور تھا جب کچی دیوار والی مسجدوں میں مسلمان پکے ایمان کے ہوتے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کر کے یہ بتلایا کہ ایک مسلمان کا محلہ، ایک مسلمان کا گاؤں، ایک مسلمان کا ضلع، اس میں ایسا تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر ہو اور اللہ کا گھر نہ ہو، لوگوں کے گھر ہوں اور اللہ کا گھر نہ ہو۔ اور آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مکہ جہاں دنیا کی سب سے بڑی بھیڑ کی جگہ ہے، اتنی بڑی بھیڑ دنیا میں کہیں لگتی ہی نہیں، اور شاید اس کے بعد پھر محشر میں ہی اتنی بڑی بھیڑ ہو۔ وہ جگہ کیا تھی؟ وہاں پہ جینے کا کوئی سامان نہیں تھا، تب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اسی اللہ کے گھر کی برکت سے آج وہ دنیا کی سب سے بڑی بھیڑ کی جگہ ہے۔ اور اسی لیے مسلمانوں کے محلوں میں جو لوگ پلاٹنگ کا کام کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی زمینوں کی قیمت اور اوقات کو بڑھانا ہو تو گھروں کی بولی لگانے سے پہلے مسجد کے لیے زمین وقف کر دیں کہ اس میں اتنی زمین مسجد کے لیے وقف ہے، اب باقی زمینوں کو جس کو خریدنا وہ گھر کے لیے خریدے، پھر اس زمین کی کتنی جلدی وہ بک جائے گی اور کتنی برکت والی ثابت ہوگی، یہ تجربہ کر کے کوئی بھی دیکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے حجرے، اپنے کمرے تعمیر کیے، اس کے بعد یہ پہلا کارنامہ ہو گیا اللہ کا گھر اور ازواج مطہرات کے کمرے۔ دوسرا کارنامہ یہ کیا کہ انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات اور بھائی چارہ کرائے۔ بھائی چارہ اسلام کی روح ہے کہ مومن کے لیے ایک ایسے ہے جیسے ایک بدن، پورے مسلمانوں کو ایک جسم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، اگر یہاں لوہیا اور امینوں کے اندر ایک مسلمان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، اس کے درد کو دنیا کے کسی آخری کونے پر بھی کوئی مسلمان اس کو معلوم ہو جائے تو اس کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرے۔ ایسی ایک فضا اللہ کے نبی نے قائم کی، بھائی چارہ قائم کرے۔ بلکہ RSS کے اندر جو اسپیکر ہے ایک پشپیندر کلسریشٹھا، اس کی اسپیچ میں سن رہا تھا تو اس نے امہ، لفظ امت کا جو لفظ ہمارے درمیان آتا ہے اس کو امہ کہا، اس کا وہ بیان کر رہا تھا کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ ایک غیر مسلم کہ مسلمانوں کے ہاں ایک لفظ امت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر دھرتی پر کوئی تڑپ رہا ہو اور خلاؤں کے اندر اور چاند پر کوئی مسلمان ہو تو اس کی کسک، اس کی درد کی ٹھیس کو اپنے سینے میں محسوس کرے۔ تو تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف وہ ایک ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، نہیں، ان کا تصور تو یہ ہے کہ پوری کائنات پر یہ حکومت کرنے کا تصور رکھتے ہیں۔ یہ وہ اپنے آدمیوں کو پاٹ پڑھا رہا اور یہ بھڑکانے کے لیے۔ بہرحال ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ کانسیپٹ ہے مسلمانوں کا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا اہمیت رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی چارہ میں کیا ہوا؟ انصار مدینہ نے مدینے والوں کے پاس جو پراپرٹیاں تھیں، مہاجر مکے کے جو گھر بار جن کا چھن گیا تھا، جو اپنے گھر کا مالدار تھا مگر جب اس کو بھگایا گیا مکے سے تو اس کے پاس ایک پائی بھی نہیں تھا، ایسے بھی صحابی تھے جو ایک چادر میں لپٹ کر مدینہ پہنچے تھے، ایسے بھی صحابی تھے جن سے وہ چادر بھی چھین لی گئی تھی، بڑی قسم پرسی کی حالت میں مدینے پہنچے۔ آخر جب مواخات کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تو صحابہ اکرام نے، مدینے والوں نے یہ اعلان کر دیا، اے مہاجرین اور اے مکے کے لوگوں، یہ ہماری جائیدادیں ہیں اور یہ ہماری بیویاں ہیں، ہماری جائیداد کے 2 حصے کر کے آدھے تم لے لو، آدھے ہمیں دے دو، ہماری بیویوں میں سے جو اچھی لگے تم کہو تو ہم اسے طلاق دے دیں، عدت گزارنے کے بعد تم ان سے شادیاں کر لو۔ اتنی عظیم قربانی کی مثال انسانی تاریخ میں نہ اب تک کسی نے پیش کی ہے اور نہ انشاءاللہ العزیز قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا کہ ایسا اثار کسی نے دکھایا۔ اور پھر الگ سے ایک باب باندھ کر کے ایک ذکر آتا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا جو مواخات اور بھائی چارہ اللہ کے نبی نے کرایا، ان کا نام تھا سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو انصاری صحابی تھے ان کا نام تھا سعد ابن ربی۔ ان کا بیان ہے سعد ابن ربی کا کہ عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ کے نبی نے دکھایا کہ اے سعد ابن ربی، یہ مہاجر عبد الرحمن ابن عوف یہ تمہارا بھائی چارے والا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد
سعد ابن ربیع نے عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں مدینے کا اس وقت سب سے مالدار آدمی ہوں، اور یہ میری پوری جائیداد ہے زمین کے شکل میں، اور میری مالی جو پوزیشن ہے نقد کے وہ اتنی ہے، تم اس کو 2 حصوں میں کر کے آدھا مجھے دے دو آدھا تم لے لو، اور یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں اچھی لگے، یہ جملہ حدیثوں میں لکھا ہے، ان 2 بیویوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے تم کہو میں اس کو طلاق دے دوں، اور عدت گزارنے کے بعد تم اس سے شادی کر لو۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اللہ رب العالمین تمہارے مال و منال اور اہل و عیال میں برکت دے، تم مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر ان کو بازار کا راستہ دکھایا گیا۔ حدیثوں میں آتا کہ وہ پنیر بیچنا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے وہ مدینے کے سب سے مالدار آدمی بن گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ نام ہے جو مدینے کے مالدار صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ وہی مہاجر ہیں جو ایک پیسہ بھی لے کر کے گھر سے نہیں نکلے تھے، اور ان کے مال و منال میں سے حصہ بھی نہیں بانٹا، بلکہ بازار کا راستہ پوچھا اور وہاں پر اپنا تجارت شروع کی، اور دھیرے دھیرے وقت کے سب سے امیر آدمی بن گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار مدینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرایا، مسجد نبوی قائم کر کے بتلایا کہ اللہ سے تمہارا ناطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور آپس میں بھائی چارہ کرا کے یہ بتلایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے ایک بدن کی طرح ہو جاؤ، اور ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر کے معاشرے میں جینا شروع کرو، تو کوئی شخص اپنی پریشانی محسوس نہیں کرے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، اب میں بات کو بڑھاؤں گا، اور ایک موقع ایسا بھی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ بیچ کی ساری باتیں میں چھوڑتا ہوں۔ مکہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد کچھ ایسی خبریں اڑی صحابہ اکرام میں سے انصار مدینہ کے درمیان، یہ افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا آبائی گھر فتح کر چکے ہیں، اب یہ مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے جائیں، ہمیں چھوڑ کر کے یہ واپس چلے جائیں۔ یہ کسک دل میں اٹھی، اور دھیرے دھیرے یہ بات ایسے پھیل گئی جیسے آج کل افواہیں پھیل جاتی ہیں، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جا کر کے خود بتا دی کہ دوسرے کے ذریعے سے آپ تک یہ خبر پہنچے، بہتر ہے کہ وہ انصار مدینہ میں سے خود تھے۔ وہ جا کر کے کہا اللہ کے نبی، انصار مدینہ آپ کے طرف سے اپنے دل میں کچھ محسوس کر رہے کہ آپ ان کی قربانیوں کو چھوڑ کر کے، نظر انداز کر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ان کو ایک جگہ جمع کرو۔ اسعد ابن زرارہ واپس پہنچے، سارے انصار مدینہ کو ایک جگہ جمع کیا، آ کر کے اللہ کے نبی کو خبر دی کہ انصار مدینہ جمع ہے۔ اللہ کے نبی آپ تشریف لے کر کے چلی۔ اللہ کے نبی پہنچے، حمد و ثنا کے بعد مخاطب کیا اور کہا اے انصار مدینہ، تم میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہو، اس طریقے کی خبر مجھ کو ملی ہے، کیا خبر اڑ رہی ہے ادھر کہ تم لوگ اس بات سے بڑے ناراض ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹ جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کچھ نہیں بول رہے، صحابہ کرام خاموش سر جھکائے کھڑے ہیں کہ یہ بات اللہ کے نبی تک کیسے پہنچ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا تم گمراہ تھے، میری وجہ سے اللہ نے تم کو ہدایت دی، تم گمراہ تھے، میری وجہ سے اللہ نے تم کو ہدایت دی، تم آپس میں لڑتے تھے، معمولی بات پر 40 سال تک تمہارے یہاں خوریزی ہوتی تھی، میری وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور میری وجہ سے تمہیں جنت کا راستہ مل گیا، اسلام کو اور اسلام پر چلنے والے بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا، پھر بھی وہ کچھ نہیں بولے، تو کہا تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم بھی تو بدلے میں کچھ کہو، تمہاری بات سنی جائے گی۔ وہ صحابہ کرام کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے خود ان کی طرف سے جملے کہا تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو اے محمد تمہیں جھٹلایا گیا تو ہم نے تمہاری تصدیق کی، اے محمد تمہارے اپنوں نے تمہیں قتل کرنے کی سازش کی تو ہم نے تمہاری حفاظت کی، اے محمد تمہارا اپنا گھر تمہارے لیے تنگ ہو گیا تو ہم نے اپنے مدینے کی بستی کو تمہارا شہر بنایا۔ تم یہ باتیں کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد یہ کہنا تھا، صحابہ کرام زاروں کے تار رونے لگے اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اے انصار مدینہ، اگر خدا کی قسم اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا، لولا الہجرت لکنت من الانصاری، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاریوں میں پیدا ہوتا، میں مکے میں پیدا نہیں ہوتا،
کیا تمہیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ لوگ بھیڑ اور بکریوں کو لے کر، مال و جائیداد کو لے کر کے ایک راستے پر چل پڑے اور تم محمد کو لے کر کے اپنے گھروں کو چل پڑو؟ تو تمام صحابہ بیک زبان یہ بول پڑے، اللہ کے رسول ہمیں محمد کافی ہے، ہمیں آپ کافی ہے، دنیا کی جائیداد لینے والے جائیدادیں لے لے، ہمیں رسول مل جائے، اس سے بڑی کوئی دولت ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو نبی جہاں پیدا ہوتا ہے وہی کوشش کرتا ہے کہ تدفین اس کی وہیں ہو، مگر اللہ نے صحابہ اکرام کی، ان کے درد کی، ان کی تڑپ کی، ان کی نیت کی لاج رکھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینے میں بنایا، اور جسے دنیا یثرب کے نام سے جانتی تھی وہ مدینۃ الرسول کے نام سے مشہور ہوا، اور پھر وہاں پر آپ کی تدفین ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بشارت بھی بھیجی، روضۃ من ریاض الجنہ، کہ اس حجرے سے لے کر کے جہاں آپ کی قبر مبارک ہے اور اس منبر تک جس پر آپ خطبہ دیتے تھے، اس بیچ کا جو راستہ ہے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ کر کے یہ بتلایا کہ جنت تمہارے تصور میں آسمان میں ہے، لیکن یہ سن لو کہ اللہ کے نبی کے کمرے سے لے کر کے منبر تک کا جو حصہ ہے یہ جنت کی ایک کیاری ہے، اس کی ایک برانچ ہے، اس کی ایک شاخ ہے، جس کو یہ خوشی ہو کہ وہ جنت کے اندر کچھ دیر دنیا میں کھڑا ہو لے، وہ جائے سفر کرے مدینے کا اور اس قبر اور منبر کے درمیان کی جگہوں پہ کچھ دیر کھڑا ہو لے اور محسوس کر لے کہ میں جنت میں آ گیا۔ تو حضرات گرامی، وقت ابھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور جو موازنہ بھی کرنا تھا مجھے کہ اللہ کے نبی کی ساتھی کی طرح دنیا میں کسی کے ساتھی نہیں ہوئے، وہاں تک میں پہنچ نہیں پایا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر وہ بات میں موازنہ کر کے، اور اپنے کچھ بھائی ہیں جو صحابہ اکرام کی ناقدری کرتے ہیں ان کے سامنے، ان کے ماننے جنہیں وہ مانتے ان کی بھی باتیں رکھ کر کے میں موازنہ کروں گا کہ ساتھی کیسا ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی کے ساتھی کیوں سب سے افضل ہیں۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی اطاعت اور آپ کے ساتھیوں کی عزت کے ساتھ ساتھ ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری روح ہمارے جسم انصری سے پرواز کرے تو پروردگار عالم ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔